الحمد لله الملك القدوس السلام فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس، عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء خطبہ مسنونہ کے بعد جو ہیں تقویٰ کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پر تقویٰ کو اختیار کرنا لازم ہے. اور اس ضمن کے اندر انہوں نے سورہ حج کی آیت مبارکہ کو بھی تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس کا زلزلہ انتہائی شدید ہے. اس دن یہ کیفیت ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ نکلے گی اور حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی. اور ایسے صورت کے اندر انسان جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ صحیح زلزلہ ہے. حالانکہ زلزلہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہوگا. اور ساتھ ہی جو ہے شیخ حذیفی اس موقع پر یہ بھی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی حق ہے اور اس کو پکارنا جو انسانوں کے لیے روا ہے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی پکارا جاتا ہے اس بات کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہے. جب کوئی انسان معصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. ایسے انسان پر فاقے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ توحید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. فرماتے ہیں مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ کبھی شرک کے قریب تک نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی شرک کرے گا ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. ایسے انسان کی کسی صورت میں بخشش نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرے، کبھی بھی شرکی اعمال نہ کرے، وگرنہ اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امام صاحب جو ہیں وہ ارکان اسلام کو بھی بیان کر رہے ہیں. ارکان اسلام کے اندر سب سے پہلے جو ہے توحید قادر مطلق کا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسک کو جو ہے ذکر کیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کو نمازوں کو جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اس کا انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کو سالانہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھنے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے اور انسان کے پاس زیادہ راہ موجود ہو تو اس کو جو حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے بھرپور طور پر کوشاں رہنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل کریں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا کریں گے. فرماتے ہیں لوگوں صبر کو لازم پکڑو. صبر کا معنی ہے رک جانا. اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ صبر کریں، ہر معاملے میں صبر کریں. کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہ لے کر جائیں، معصیت کی طرف نہ لے کر جائیں. جو بھی انسان صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا اجر عطا فرمائے گا اور بغیر حساب کے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا.
اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب جو شکر کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ مقام شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ آنے کی توفیق دی، اور وہ یہ بات ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں اس موقع کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا جو ہے نا یہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو بھی نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہی حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس سلسلے کے اندر جو ہے شکران نعمت کے جو برعکس ایک عمل ہے یعنی کفران نعمت اس کی مذمت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کرتے ہیں اہل ایمان کا ہر قسم کے شر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی محبت نہیں ہے نہ شکروں کے ساتھ اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ، تو انسان کو ہمیشہ جو شکر گزاری کے راستے کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا فرماتے ہیں منافع کوئی لهم۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر ہوں، جب کوئی انسان گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں، اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال دیتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی اسے پکڑ آتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی پکڑ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں حج کی عظمت کو ڈال دیا ہے، پوری دنیا سے امت مسلمہ کے لوگ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن آج کے دن عرفات کے میدان میں بہت زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی آج کے دن مناجات کر رہے ہیں میں نے سب پر جنت کو لازم کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ امام صاحب یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا سلسلہ شروع سے یوں رکھا ہے کہ لوگ مشقت کر کے جو ہے نا مختلف سواریوں کے ذریعے جو ہے دنیا کے ہر کنارے ہر کونے سے جو ہے نا یہاں پر پہنچتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا سے اس کو جو ہے نا مرجع خلائق بنایا ہوا ہے، اور اس علاقے کے اندر یہ بھی خوبی والی بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیت اللہ الحرام کو اپنی نشانی کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے، جہاں پہ لوگ جو ہے نا آتے ہیں، نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اس کے فضل کے ساتھ جو ہے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ولا جدال في الحج ولا شعارات سیاسیہ۔ فرماتے ہیں حج کے موقع پر میں تمام امت مسلمہ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ توحید کی دعوت کو عام کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو پھیلا دیں، اور جو شرک کی نحوست اور مذمت ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو شرک کی نحوست سے آگاہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پرستوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کا مشن بھی توحید کو پھیلانا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام، انہوں نے بھی ساری زندگی اللہ کی توحید کو عام کیا، اور خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اور لوگوں کو اس بات کے سے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی راہ نجات ہے، اگر کوئی شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کسی صورت میں بخشش نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امام صاحب یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان حج کے لیے اپنے آپ کو مادہ تیار کر لیتا ہے تو اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں کوئی بے حیائی والی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ بات بھی ارشاد فرما رہے کہ حج کے موقع پہ آنے والے انسانوں کو اپنا پورا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے رکھنا چاہیے، اور گروہی حزبی پارٹی بادی والے اختلافات سے یکسر اپنے آپ کو جو علیحدہ رکھنا چاہیے، ان کی توجہ مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، اور تعظیم شاعر اللہ کا تقاضا بھی ہے کہ جب انسان شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کی توجہ جو ہوتی ہے دائیں بائیں نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور بنیادی طور کے اوپر اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کا دل کی گہرائیوں سے احترام کیا جائے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ فرماتے ایک مسلمان اس کا ظاہر باطن ایک جیسا ہوتا ہے، جس طرح وہ ظاہر میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اسی طرح اپنی تنہائی کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کو لازم پکڑے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے تزکیہ نفس کر لیا قد افلح من زکاہا، ایسا انسان کامیاب ہونے والا ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹے بھی گناہوں سے بچاتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے، تو گویا کہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے
مقرب ترین بندوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ امام صاحب یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یوم عرفہ اس دن کی بھی یاد دلاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو مکمل کر لیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے بطور دین جو ہے اسلام کو پسند فرما دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان عرفات سے باہر نکلتا ہے تو اس کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے نا وہ میں اس کی طرف مشعر الحرام کے بڑھنا چاہیے، اور جب حج کے مناسک ادا کر رہا ہو تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا یہ حج کے جو ہے نا ارکان کی جو بجا بری ہے اس کے تقاضوں میں تقاضا بھی ہے۔ فرماتے ہیں جو انسان بھی حج بیت اللہ کے لیے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جب کوئی انسان طواف کر رہا ہوتا ہے تو انبیاء کرام کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنا مقرب بندہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے، دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ ایسے مواقع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دعا کو رائگاں نہیں ہونے دیتے، تمام کی تمام دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ وہ ذکر الہی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ جس وقت تم حج کے مناسک کو ادا کر رہے ہو تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، تو انسان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران یاد کرے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ دوران بھی جب انسان رمی وغیرہ کو ادا کر رہا ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ادا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو بہت زیادہ آسان بنایا ہے۔ فرماتے ہیں دین اسلام کے اندر کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو بہت زیادہ انسان کے لیے مشکل ہو۔ دین اسلام بہت زیادہ آسان ہے۔ ملت ابراہیمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہل بنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی انہیں پھر بہت بڑے مشقت والے لگتے ہیں، وہ نمازوں میں بھی سستی کرتے ہیں، دیگر اعمال میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کا پیروکار بنا دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ حج میں چونکہ انسان کو مختلف مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے انسان جو کئی مرتبہ جو ہے اس کے اوپر دباؤ بھی آتا ہے، تو کہتے ہیں اس میں دباؤ لینے والی کوئی بات نہیں۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کما حق جد و جہد کرو گے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جد و جہد کو قبول نہ فرمائے، وہ لازماً تمہاری جد و جہد کو قبول و منظور فرمائے گا۔ تم اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو، چنانچہ تمہیں جہاں پر دین کے راستے پہ چلنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، وہاں پر تمہیں نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ کو بھی دینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے مضبوطی کا پکڑ لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بہترین مددگار ہے اور وہ بہترین تمہارا والی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکڑنے کے معنی میں ایک تقاضوں میں یہ تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کو ضرر پہنچانے سے یا نقصان پہنچانے سے محفوظ رہے۔ جیسا کہ یہاں پر اس وقت ہم یہاں پہ جمع ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کے اوپر دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ والا معاملہ کریں جس میں خیر ہائی ہو۔ فرماتے ہیں آج کے دن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے دعا کرو استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اگر کوئی بیمار ہے کافی عرصے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی آدمی اس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے گا، آج کے دن رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آسمان سے برکت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں جتنے لوگ بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں آج کے دن اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی
بخشش بھی فرما دیں گے اور اپنا قرب بھی عطا فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے مسلمانوں کی جو ہے نا مجموعی طور کے پر ان کی خیر ہائی اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دنیاوی معاملات کو بھی ان کے لیے بہتر بنائے اور دینی بیت جو ہے نا دینی معاملات کو بھی ان کے لیے بہتر بنائے۔ ساتھ ہی وہ اس بات کی بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آنے والے حاجیوں کے جو ہے نا معاملات کو جو جس نیت کے ساتھ آئے ہیں ان کی وہ نیتوں کو بھی قبول و منظور فرمائیں، اور ساتھ ہی وہ اس بات کے بارے میں دعا گو ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے حجوں کے انتظام اور انصرام میں حصہ لیا ہے اور اس انتظام کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مساعی خیر کو قبول و منظور فرمائے۔ اکبر اللہ